ایک ایسا شہر جس کے لیے مسلمان، یہودی اور عیسائی صدیوں سے لڑتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ تینوں مذاہب چاہتے ہیں کہ یہ شہر ان کے قبضے میں آ جائے، لیکن آخر یہ شہر ان کے لیے اتنا مقدس کیوں ہے؟ دوستو، اس شہر کا نام یروشلم ہے، جسے ہم مسلمان القدس کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ ہزاروں سال پرانا یہ شہر آج اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ یہی وہ شہر ہے جو آج فلسطین اور اسرائیل کے درمیان تکرار کی وجہ بنتا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ شہر ان تینوں مذاہب کے لیے اتنا مقدس کیوں ہے۔ ناظرین، پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ شہر عیسائی اور یہودیوں کے لیے اتنا مقدس کیوں ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مطلوب کیا گیا تھا۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جو کہ ایک کنواری یعنی حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں پیدا ہوئے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عہد میں فلسطین پر رومی سلطنت کا قبضہ تھا، جو دیویوں اور دیوتاؤں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے النصر اور الجلیل میں توحید کی تبلیغ کی۔ رومیوں نے آپ علیہ السلام پر جھوٹا نبی ہونے کا مقدمہ چلایا اور سزائے موت سنائی۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق یروشلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکا کر سزائے موت دی گئی تھی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زندہ ہوئے اور آسمانوں کی طرف اٹھا لیے گئے۔ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے بندے اور رسول تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مطلوب نہیں کیا گیا بلکہ اللہ نے آپ کو زندہ حالت میں ہی آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تھا۔ اسلام، عیسائیت اور یہودیت یہ تینوں ہی ابراہیمی مذاہب ہیں، یعنی تینوں مذاہب میں انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے آئے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں سے انبیاء کا سلسلہ چلا۔ ایک حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، جن سے یعقوب یعنی اسرائیل علیہ السلام ہوئے، پھر انہی کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، اور ان میں ہزاروں نبی آئے۔ جبکہ دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، جن میں نبیوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرنا چاہیے، لیکن اللہ نے بروقت انہیں ہٹا دیا اور ان کی جگہ ایک مینڈا رکھ دیا۔ قربانی کا یہ واقعہ مکہ کے سرزمین پر پیش آیا۔ یہودی اور عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہیں بلکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی کی تیاری کی تھی۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق جس جگہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو قربان کیا جانا تھا، وہ جگہ یروشلم تھا۔ اسی لیے یہودی اور عیسائی یروشلم کو مقدس مقام سمجھتے ہیں۔ جب مصر کے فرعونوں نے بنی اسرائیل کو ہزاروں سالوں تک اپنا غلام بنا کر رکھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی۔ آپ بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر ارضی فلسطین لے آئے۔ یہودیوں کو یہاں پناہ ملی، اسی لیے وہ اس مقام کو ارض مقدس یا مقدس ترین مقام سمجھتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے ایک نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے 1000 قبل از مسیح میں یروشلم کو فتح کیا۔ مسلمان حضرت داؤد علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، جبکہ یہودی انہیں کنگ ڈیوڈ یا بادشاہ داؤد کہتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی یہاں آنے کی وجہ سے اسے سٹی آف ڈیوڈ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم کو متحدہ اسرائیل سلطنت کا دارالحکومت قرار دیا۔ تاریخی روایات کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس اللہ کا عطا کردہ تابوت سکینہ تھا۔ آپ نے اس کی حفاظت کے لیے ایک عمارت کی تعمیر شروع کروائی،
لیکن آپ اس عمارت کو مکمل کرنے سے پہلے ہی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ کے جانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی اور نبوت ملی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 960 قبل از مسیح میں وہ عمارت مکمل کروائی جسے ہیکل یا یہودیوں کی عبادت گاہ بن سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس ہیکل کی تعمیر ہونے کے تقریباً 470 سال کے بعد یعنی 589 قبل از مسیح میں بابل یعنی عراق کے حکمران بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کیا اور شہر کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ بخت نصر نے پورے شہر سمیت ہیکل سلیمانی کو بھی جلا کر راکھ کر دیا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 1,00,000 سے زیادہ یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ عراق لے گئے تھے۔ اس واقعے کے 50 سال بعد سائرس اعظم نے یروشلم کو قبضہ کیا اور یہودیوں کو یہاں آباد ہونے کی اجازت دی۔ 500 سال قبل از مسیح میں یہودیوں نے یہاں دوبارہ ہیکل کی تعمیر شروع کر دی۔ یہ دنیا بھر کے یہودیوں کے لیے قبلے کی حیثیت رکھتا تھا۔ یہاں آ کر یہودی عبادت اور قربانیاں کیا کرتے تھے۔ لگ بھگ 500 سال کے قریب یہ موجود رہا۔ سن 70 قبل از مسیح میں یہودیوں اور رومیوں کے درمیان پہلی جنگ ہوئی۔ روم کی آرمی نے یروشلم کا محاصرہ کیا اور اس کو ایک مرتبہ پھر سے فتح کر لیا۔ روم کے حکمرانی قائم ہونے کے بعد ہزاروں سال سے یہودی یہاں پر دوبارہ وہ ہیکل تعمیر نہیں کر پائے۔ مختلف ادوار میں یہودیوں کی یہاں آمد اور یہاں سے ان کو نکالے جانے کا سلسلہ جاری رہا۔ تب سے ہی یہودیوں کی کوشش ہے کہ وہ یروشلم میں اپنا ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر کرے۔ یہی وجہ ہے کہ یروشلم یہودی اور عیسائیوں کے لیے اتنا مقدس ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ یروشلم یعنی بیت المقدس مسلمانوں کے لیے کتنا اہم ہے۔ مسلمانوں کے لیے مکہ اور مدینہ کے بعد بیت المقدس اسلام کا تیسرا اہم ترین اور مقدس ترین مقام ہے۔ اسلام میں جب نماز فرض ہوئی تو تمام مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اسی لیے اسے مسلمانوں کا قبلہ اول کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ مسلمان بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ہی نماز ادا کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آیا تھا۔ سن 2 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ اسی دوران وحی نازل ہوئی اور اللہ کی طرف سے بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کی یعنی کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے مقدس ہونے کی دوسری وجہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے معراج کے لیے تشریف لے جانا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مکہ سے معراج کے لیے روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیت المقدس پہنچے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام 1,24,000 انبیاء کرام کی امامت کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آسمانوں کی طرف معراج کے لیے تشریف لے گئے۔ مسلمانوں کے لیے اس شہر کے مقدس ہونے کی تیسری بڑی وجہ پہلے سے موجود انبیاء کا ارض فلسطین کو اپنا مسکن بنانا ہے۔ قرآن پاک میں مسلمانوں کو واضح حکم دیا گیا ہے کہ رسولوں میں فرق نہیں کرنا۔ اسی لیے مسلمان تمام 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام پر ایمان رکھتے ہیں اور سب کو حق پر سمجھتے ہیں۔ جو شخص بھی ان 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں میں سے کسی ایک پر بھی یقین نہیں رکھتا، اس کو مسلمان نہیں سمجھا جاتا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے یروشلم میں تیسرا ہیکل تعمیر کرنے کی کوششیں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان آئے دن کوئی نہ کوئی جھڑپ ہوتی رہتی ہے۔ دوستوں، مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اور اگر اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔